السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر کیسر فاروق ہے۔ میں کنسلٹنٹ فزیشین ہوں اور آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے ڈائبٹیز اینڈ رمضان۔ روزوں کی آمد ہے اور ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رمضان کے روزے رکھ سکے اور نیکیاں اور ثواب کما سکے۔ اہل شوگر کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، لیکن شوگر کے مریضوں کے لیے کچھ احتیاط شامل ہیں جس میں چاہیے کہ وہ اپنے معالج سے 6 سے 8 ہفتے پہلے رابطہ کریں۔ شوگر کے مریضوں کو روزے رکھنے کے لیے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس میں لو، ماڈریٹ اینڈ ہائی رسک شامل ہیں۔ لو رسک کیٹیگری والے مریض آسانی سے رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ جو ماڈریٹ رسک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں وہ کچھ احتیاطی تدابیر اور اپنے معالج سے رابطہ کر کے روزے رکھ سکتے ہیں، اور ہائی رسک کیٹیگری والوں کو عموماً روزے رکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس میں ہارمونل چینجز شامل ہیں، کیونکہ ہمارا جسم کا سرکیڈین ردم ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس میں ہمارا جاگنے اٹھنے کا ٹائم پیریڈ چینج ہو جاتا ہے۔ وہ مریض جو رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے اس میں وہ شامل ہیں جو ملٹیپل انجیکشنز لگاتے ہوں، جن میں ہائپوگلائسیمیا، شوگر بہت زیادہ لو ہو جاتی ہو، بہت زیادہ ہو جاتی ہو، یا پھر پریگننسی جن میں شوگر کے ساتھ پریگننسی ہو، ان میں روزے رکھنے سے منع کیا جاتا ہے، یا پھر جن میں شوگر کی وجہ سے پیچیدگیاں شامل ہیں، دل اور گردوں پر اثر آیا ہو، ان لوگوں کو روزے رکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ کچھ کنڈیشنز ہیں جن میں آپ اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں، اس میں شامل ہے کہ اگر آپ کی شوگر 70 سے کم ہو رہی ہے یا 300 ملی گرام سے زیادہ جا رہی ہے، یا آپ کو ہائپوگلائسیمیا کے سمٹمز آ رہے ہیں جیسا کہ انکانشیسنس، آپ کو غنودگی ہو رہی ہے، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، الٹی متلی آ رہی ہے، اس کنڈیشن میں اگر آپ کے پاس گلوکومیٹر دستیاب نہیں ہے تو آپ اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کو ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے معالج سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی دوائیوں کی مقدار کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ کچھ دوائیاں جو شوگر کے مریض لے رہے ہوتے ہیں وہ ان کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ شوگر لو کر دیتی ہیں۔ اگر ہم رمضان سے پہلے ان کی مقدار ایڈجسٹ نہ کریں تو وہ روزے کے درمیان آپ کو تنگ کر سکتی ہیں، آپ کی شوگر لو کر سکتی ہیں۔ اور جو مریض انسولین کے انجیکشنز لگا رہے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی انسولین کی مقدار ایڈجسٹ کی جائے تاکہ سحری اور افطاری کے ٹائم آپ پراپر مقدار میں انسولین لگائیں تاکہ آپ کے روزے آسانی سے گزر سکیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کھانے پینے کی کچھ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ وہ افطاری میں عام لوگوں کی طرح بہت زیادہ پکوڑے، سموسے یا اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں تاکہ ان کی شوگر بہت زیادہ بڑھ نہ جائے۔ اور اگر آپ دن میں ورزش یا واک کرتے ہیں، اگر آپ رمضان سے پہلے یہ عمل کرتے ہیں تو اس کو آپ افطاری کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو زیادہ پرابلم مریضوں کو دیکھے جاتے ہیں اس میں ہائپوگلائسیمیا کا ہو جانا، ہائپرگلائسیمیا ہو جانا یعنی شوگر لو ہو جانی یا بہت زیادہ ہو جانی، یا پھر جسم میں پانی کی کمی شامل ہے۔ اس لیے آپ افطاری کے ٹائم زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں، جوسز سے اجتناب کریں، ایک یا ایک سے زیادہ کھجور کا استعمال نہ کریں۔ یہ کچھ ہدایات ہیں، کچھ باتیں ہیں جن پہ آپ عمل کر کے اپنے رمضان کے روزے آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کا سیشن یا آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کسی بھی رمضان یا روزوں سے متعلق آپ کو کوئی سوالات ہیں شوگر سے ریلیٹڈ تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔